میں روز رات کو ہمسایہ لڑکے سے ملنے جاتی۔ میری بھابھی کو معلوم ہوا تو وہ مجھے منع کرنے لگی۔ مجھے ان پہ بہت غصہ آتا۔ پھر میں نے ان سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور بہانے سے رات میں اپنی جگہ بھابھی کو بھیج دیا۔ میرا بھائی رحیل، جس نے ہمیں پالا پوسا اور پروان چڑھایا، ہمیں جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ ہم چھوٹے تھے جب والد صاحب اس جہان سے گزر گئے۔ ان دنوں رحیل بھائی کی نئی ملازمت ہوئی تھی اور وہی ہمارا سہارا تھے۔ انہوں نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا اور باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ انتھک محنت کر کے ہم چھوٹے بہن بھائیوں کو تعلیم دلوائی، گھر کا خرچہ بھی اٹھایا۔ ہم تینوں بہنوں سے صرف ایک مطالبہ تھا ان کا کہ میری عزت اور اپنے گھرانے کی ناموس کا خیال رکھنا، اپنا چلن پاکیزہ رکھنا۔ میں جان دے کر بھی تمہارے سکھ میں کمی نہ آنے دوں گا۔ سچ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ماں کی لاکھ اچھی نصیحتوں کے باوجود میرے قدم بہک گئے اور میں عشق و محبت کے لا حاصل چکر میں پڑ گئی۔ ہمارے پڑوس میں روشان نامی لڑکا رہتا تھا جس کی چھت ہماری چھت سے ملی ہوئی تھی۔ ایک بار میں چھت پر کپڑے ڈالنے گئی، وہ اپنی منڈیر کے قریب کھڑا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، بس اسے دیکھا دل ہار گئی۔ دن رات اسی کے خیالوں میں رہنے لگی۔ اب ہم روز شام کو چھت پر ملاقاتیں کرتے۔ ہمارے اس تعلق کا گھر والوں کو کوئی علم نہ تھا۔ بہنیں پڑھائی میں مشغول رہتی تھیں، راحیل بھائی آفس ہوتے اور فاضل بھائی اس وقت اکیڈمی چلے جاتے۔ امی رات کے کھانے کی تیاری میں کچن میں مصروف ہوتی۔ یہ بہترین وقت ہوتا۔ میں پڑھنے کا بہانہ بنا کر چھت پر پہنچ جاتی جہاں روشان پہلے سے میرا منتظر ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور ہم محبت کے متوالے روز بروز ایک دوسرے کی الفت میں گم ہوتے گئے، یہاں تک کہ میں فرسٹ ایئر سے تھرڈ ایئر میں پہنچ گئی۔ راحیل بھائی ہماری خاطر کوہلو کے بیل کی طرح محنت کی چکی میں پستے رہے۔ ہم نے باپ کا پیار تو دیکھا ہی نہ تھا۔ ہم جانتے نہ تھے باپ کی شفقت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ بھائی جان ہی تو تھے جنہوں نے ہمارے سروں پر اپنے پیار کا سایہ کر دیا تھا۔ ہم نے باپ کی محبت ہی ان سے نہیں پائی، تحفظ کا احساس بھی پایا۔ ہماری پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری نبھاتے میرے اس فرشتہ صفت بھائی کی عمر 38 سال ہو گئی۔ اب میری ماں کو بیٹے کا گھر بسانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ مجھ سے بعد والی ایک بہن کی شادی ہو چکی تھی اور دوسری کا رشتہ طے ہو گیا تھا، لیکن میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا بہانہ بناتی۔ جب ماں نے دیکھا کہ یہ پڑھنے کے پیچھے شادی سے انکار کر رہی ہے تو انہوں نے راحیل بھائی کا گھر بسانے کی ٹھانی۔ وہ کہتے تھے جب تک دونوں بہنوں کو ان کے گھر کا نہ کر لوں شادی نہ کروں گا، لیکن امی کو بیٹے کے بیاہ کی فکر اب ایک مرض کی مانند لاحق ہو گئی تھی۔ کہا کہ جب تک اس گھر میں بہو نہ آ جائے گی میں بلی چنگی نہیں ہو سکتی۔ اس فکر میں وہ واقعی بستر سے جا لگیں۔ راحیل بھائی نے جب والدہ کی ایسی حالت دیکھی تو ہتھیار ڈال دیے۔ بڑے چاؤ سے اماں نازنین کو بہو بنا کر گھر لے آئیں۔ ہم بہنوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ بھائی کا چہرہ دیکھنے کی آرزو بھر آئی تھی۔ چاند سی بھابھی گھر لانے کا شوق کس کو نہیں ہوتا، اور بھیا بھی ایسے جن کے گن فرشتوں جیسے تھے۔ نازنین بھابھی خوبصورت تھیں، سلیقہ شعار، تعلیم یافتہ، ہنس مکھ اور ملنسار بھی۔ ان کے آنے سے گھر میں چاندنی بھر گئی تھی۔ بہت جلد انہوں نے ہم سب کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ شادی کے وقت ان کی عمر 21-22 سال تھی۔ ہم نندوں کو چھوٹی بہنیں اور امی کو ماں جانتی، اور جس طرح کوئی پجارن اپنے دیوتا کی پوجا کرتی ہے ویسی ہی چاہت وہ بھیا سے رکھتی تھی۔ بھائی جان کی خدمت اور پیار و محبت کا وہ اس قدر خیال رکھتی تھیں کہ وہ بیوی کے پیار میں کھو کر سارے جہاں کو بھول جانا چاہتے تھے۔ شادی کے وقت راحیل بھائی 40 سال کے ہو چکے تھے۔ بھائی جان اب ہر وقت بیوی میں کھوئے رہنے لگے۔ پہلے گھر آتے تو سیدھے امی جان کے کمرے میں آتے تھے، اب آتے ہی بیوی کے کمرے کا رخ کرتے۔ تنخواہ آدھی سے زیادہ بھابھی جان کے تحفے تحائف پر خرچ ہونے لگی۔ کھانے کی میز پر ہم سب بیٹھتے تو ہم کو نظر انداز کر کے بس نازو نازو کی رٹ لگائے جاتے۔ اماں کبھی کہتی بھی کہ بیٹا آپے میں رہو، سارے خاندان میں تمہارا تحمل اور سمجھداری مشہور ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ مگر بھائی پر تو بھابھی کا ایسا جادو چل گیا جو اب سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ انہیں نہ اپنا ہوش رہا نہ ہمارا۔
ذرا سی بات پر بیوی کی خاطر ہم سے الجھنے لگے۔ کئی بار امی جان سے گستاخی کر ڈالی۔ حالانکہ بھابھی سے ہم کو کوئی شکایت نہ تھی، وہ ہم سے اخلاق و محبت سے پیش آتی تھیں، خاص طور پر میرا بہت خیال رکھتی تھیں، مگر میرا دل اب ان سے برا ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ تھی روشان۔ جب بھابھی نے نوٹ کیا کہ روزانہ میں مقررہ وقت پر رات کو چھت پر جاتی ہوں، تو ایک روز وہ بھی دبے قدموں میرے پیچھے اوپر آ گئیں، اور انہوں نے مجھے روشان سے نہ صرف باتیں کرتے دیکھ لیا بلکہ ہم کو بہت قریب دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ بظاہر ان کی بھولی بالی نند کے یہ لچھن ہوں گے۔ بہرحال ہم کو کچھ کہے بغیر الٹے قدموں لوٹ گئیں۔ جب میں نیچے آئی، وہ میرے کمرے میں آ بیٹھیں۔ مجھ کو بہت سمجھایا کہ نمرا، خدارا اپنے قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا، اس میں تمہارے گھرانے کی عزت کا سوال ہے۔ اگر یہ لڑکا اچھا ہے تو وعدہ کرتی ہوں میں خود اس کی تم سے شادی کرا دوں گی، لیکن اس طرح چھپ چھپ کر چھت پر ملاقاتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کل کلاں کوئی بات ہو گئی تو تمہارے بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ اس لڑکے سے چھت پر ملنے سے باز آ جاؤ۔ ان کے سمجھانے سے مجھ کو اور بھی تب چڑھ گئی کہ یہ میری سب سے بڑی دشمن ہے۔ دل میں ان کی طرف سے بیر پال لیا، وہ مجھے بری لگنے لگیں۔ اب میں روشان سے چھت پر راتوں دیر دیر تک ملنے لگی۔ بھابھی کو خبر ہو گئی، انہوں نے پھر سمجھایا، حتیٰ کہ سمجھا کر ہار گئیں، مگر میں نہ تھمی، الٹا ان کی بیری ہو گئی۔ تاہم دل ہی دل میں ان سے خوفزدہ رہنے لگی کہ کسی دن وہ میری شکایت بھائی رحیل سے نہ کر دیں۔ بھابھی کی ایک صفت تھی کہ امی جان کے آگے انہوں نے کبھی زبان نہ کھولی، نہ کبھی ہماری دل آزاری کی، خود ہمارے لیے تحفے خرید کر لاتی۔ لیکن ہم کیا کرتے جب اپنا بھائی ہی بدل گیا تھا؟ اب تو ہم بھائی سے بات کرنے اور پیار کے دو بول سننے کو ترس گئے تھے۔ بھابھی کی طرف سے رفتہ رفتہ میرے دل میں نفرت بڑھنے لگی۔ وہ اپنے دل کا جام محبت سے بھر کر لاتی اور میں ان سے منہ پھیر لیتی، کیونکہ وہ مجھ کو یہ بات سمجھانے سے باز نہیں آ رہی تھی کہ میں رات کو روشان سے ملنے چھت پر نہ جایا کروں۔ جب میں ان کی محبت کا جواب بے رخی سے دیتی، وہ حیران رہ جاتی۔ تب میں سوچتی، یہ کتنی چالاک عورت ہے، خود اچھی بنی ہوئی ہے اور ہمارے بھائی کو ہم سے چھین لیا ہے۔ وہ بھائی جن کی محبت کا سارا گھر دم بڑھتا تھا، ان کے لیے بھی اب میرے دل میں برائی آ چکی تھی۔ برائی آئی بھی تو بھابھی ہی کی وجہ سے۔ وہ میری محبت کی دشمن جو بن گئی تھی۔ میں نے ان سے بدتمیزی بھی کی تو انہوں نے تیوری پر بل نہ ڈالا اور مجھے ناسمجھ کہہ کر معاف کر دیا۔ ان کے اس رویے سے تو میرا دل اندر سے جل جل کر کوئلہ ہو گیا۔ میں ہی نہیں، میری بہنوں کو بھی اب بھائی جان کی طرف سے پہلے جیسی محبت نصیب تھی اور نہ توجہ۔ اب بھابھی نے مجھے دھمکی دی کہ اگر اب تم باز نہ آئی تو تمہارے بھائی کو جا کر بتا دوں گی۔ میں بہت ڈر گئی۔ آخر ایک روز میں نے بھابھی سے بدلہ لینے کی ٹھان لی کہ یہ مجھے دھمکی دے رہی ہیں اور ہمارے بھائی کو بھی ہم سے چھینا ہوا ہے، اور پھر اس منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا موقع بھی مجھے مل گیا۔ انہی دنوں ایک روز بھابھی کے کزن ہمارے گھر آئے۔ اس وقت رحیل بھائی آفس جانے کو تیار ہو رہے تھے۔ کاشف سے سرسری سلام دعا کی اور معذرت کی کہ میں آفس سے آ کر آپ سے گپ شپ کروں گا۔ بیوی سے کہا کہ اپنے کزن کی خاطر تواضع میں کمی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ کاشف صاحب دراصل بھابھی کی بہن کی شادی کا بلاوا دینے آئے تھے۔ بھابھی کی والدہ نے ان کو شادی کا کارڈ دے کر بھیجا تھا۔ انہوں نے لفافہ میرے سامنے بھابھی نازنین کو دے کر کہا، آپا شگفتہ کی شادی پر اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور آنا، آپ کی امی نے یہ تاکید کی ہے۔ بھابھی نے لفافہ لے لیا اور اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا۔ کاشف بھائی کے پاس وقت کم تھا، وہ رحیل بھائی کا انتظار کیے بغیر ہی چلے گئے، کیونکہ ان کو شادی کے کارڈز اور جگہوں پر بھی پہنچانے تھے۔ بھابھی اس وقت واش روم میں تھیں جب میں نے ان کی دراز سے لفافہ نکالا اور اس کی جگہ روشان کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط رکھ دیا، جو کاشف کی طرف سے بھابھی کے نام محبت نامہ تھا۔ شادی کا کارڈ نکال لیا اور لفافے کو پھر سے گم لگا کر بند کر کے بھائی کی میز پر ان کی دفتری فائل کے نیچے رکھ دیا۔ مجھے علم تھا کہ رحیل بھائی روزانہ اس فائل میں کچھ نوٹ لکھتے تھے۔ نہانے کے بعد تیار ہو کر بھابھی شادی میں جانے کے لیے کچھ اشیاء خریدنے بازار چلی گئیں۔ امی سے زبانی کہہ دیا کہ چھوٹی بہن کی شادی ہے، کارڈ آ گیا ہے، آ کر آپ کو دیتی ہوں۔ امی نے تاکید کی ہے کہ ساس نندوں کے ہمراہ شادی پر آنا، لہٰذا آپ بھی تیار رہیے گا۔ 3 روز بعد مہندی کی رسم ہوگی۔
ان کے جانے کے کچھ دیر بعد بھائی دفتر سے آئے۔ ان کی عادت تھی کہ کپڑے تبدیل کر کے بستر پر لیٹ جاتے تھے اور چائے پینے کے بعد اپنی میز پر بیٹھ کر فائل وغیرہ دیکھتے تھے۔ انہوں نے معمول کے مطابق چائے پی اور اٹھ کر میز کی طرف آئے۔ فائل اٹھائی تو اس کے نیچے لفافہ رکھا تھا۔ انہوں نے اسے کھولا۔ ان کی بیوی کے نام محبت نامہ تھا۔ پڑھ کر ان کا رنگ بدل گیا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ بیوی نے اس لفافے کو یہاں کیوں رکھا؟ کیا وہ جلدی میں اس کو یہاں رکھ کر بھول گئی ہے یا کاشف رکھ گیا ہے؟ اسی ششو پن میں شام گہری ہو گئی۔ بھابھی خریداری کر کے آ گئیں، لیکن انہوں نے لفافے کا ان سے ذکر نہ کیا بلکہ اس کو جیب میں رکھ لیا۔ بھابھی نے آتے ہی بتایا کہ شگفتہ کی 3 روز بعد مہندی ہے اور سب نے چلنا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنی سنگھار میز کی دراز میں شادی کارڈ والا لفافہ تلاش کرنے لگیں۔ ادھر ادھر دوسری درازوں میں دیکھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بھائی نے پوچھا۔ لفافہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ امی نے شادی کارڈ اور خط بھیجا تھا، کاشف دے گئے تھے، وہی نہیں مل رہا۔ کوئی بات نہیں، کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ کہیں رکھ کر بھول گئی ہوگی۔ مل ہی جائے گا، زبانی تو بتا دیا ہے اس نے۔ وہ دن گزر گیا۔ چھٹی کا دن تھا۔ دوپہر کو حسب معمول بھائی اور بھابھی نے ہم سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، لیکن آج سبھی نے محسوس کیا کہ بھائی چپ چپ ہیں۔ وہ بھابھی سے ہنس کر بات نہ کر رہے تھے۔ سب خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ بھائی جان کے دل میں شک کا زہر دھیرے دھیرے سرایت کر رہا ہے۔ وہ آج بیوی کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اسی رات جھگڑا شروع ہو گیا۔ بھائی کچھ باز پرس کر رہے تھے اور بھابھی رو رہی تھیں۔ سسکیوں کی آواز ہم نے سنی، مگر کوئی ان کے کمرے کی طرف نہ گیا، کیونکہ یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ تھا۔ شادی کے بعد یہ ان کی پہلی لڑائی تھی۔ مجھ کو بھابھی کی سسکیاں سن کر راحت محسوس ہوئی، جیسے کہ وہ میری مجرم ہوں۔ پھر اس کے بعد پتہ نہیں بھابھی نے بھائی کو کیسے قائل کر لیا کہ ان کا رویہ بھابھی سے اچھا ہونے لگا۔ وہ پھر سے بیوی کے آگے پیچھے پھرتے، جبکہ بھابھی ہر وقت مجھ پر نظریں رکھتی۔ میری چال ناکام ہو چکی تھی۔ اب میں نے ایک اور پلان بنایا۔ بھابھی جب مجھے پھر سے لیکچر دینے آئیں تو میں رونے لگی کہ بھابھی، میں آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہتی ہوں، مگر روشان اب مجھے ملاقات پر مجبور کرتا ہے۔ وہ میری باتوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ میری خاطر آپ ہی اسے سمجھائیں۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور وہ میرے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے مان گئیں۔ ادھر میں نے روشان کو بھی سارے پلان سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ رات ٹھیک 1 بجے اپنے کمرے سے باہر آ جائیے گا۔ رات کو جب بھابھی اپنے کمرے سے باہر آئیں، میں نے ان کو چھت پر بھیج دیا کہ آپ روشان کو سمجھائیں۔ میں سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر بھائی کا دھیان رکھتی ہوں۔ بھابھی چھت پہ گئیں تو روشان بھی چھت پھلانگ کر آ گیا۔ جب میں نے دیکھا بھابھی سے محو گفتگو ہیں، میں چپکے سے بھائی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی اور کھڑکی سے ایک گلاس اندر فرش پر پھینک دیا۔ بھائی شور سے اٹھے تو نازنین بھابھی کو نہ پایا۔ واش روم کی لائٹ بھی بند تھی۔ انہوں نے بھابھی کو آوازیں دیں تو جواب نہ پایا تو اٹھ کر باہر آ گئے۔ میں اپنے بستر میں دبک چکی تھی۔ بھائی باہر آ کر بھابھی کو دیکھنے لگے کہ آواز بھی نہیں سن رہی، کہیں گر تو نہیں گئی۔ اچانک ان کی نظر سیڑھیوں کے دروازے پر پڑی جو کھلا تھا، جبکہ بھائی خود رات میں دروازہ بند کر کے گیٹ وغیرہ کے لاکس چیک کر کے سوتے تھے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے، روشان نے نازنین بھابھی کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں اپنے قریب کر لیا۔ بھائی نے جب یہ منظر دیکھا وہ آگ بگولا ہو گئے اور فوراً ان کی طرف بھاگے۔ روشان اتنے میں جلدی سے گلی کی طرف کود گیا۔ بھائی کو پتہ نہ چل سکے کہ ساتھ والے گھر کا لڑکا ہے۔ بھائی بھی اندھیرے کی وجہ سے اس کو نہ پہچان سکے اور بیوی پر برس پڑے۔ اپنی لاڈلی بیوی پر غصے سے ہاتھ اٹھایا اور 2-3 تھپڑ رسید کر دیے۔ انہیں کھینچتے ہوئے نیچے لائے۔ خوب ہنگامہ ہوا۔ اگلے دن انہوں نے انہیں میکے بھجوا دیا۔ مہکتے چمن کو آگ لگ گئی۔ بھابھی کا پھول کی طرح کھلا ہوا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ بھائی جان کو تو چپ لگ گئی۔ وہ اب دفتر سے آ کر سیدھے ہمارے کمرے میں آ جاتے، ہم سے باتیں کرتے، امی جان کے ساتھ اپنا دکھ بیان کرتے۔ وہ اب بھابھی کو طلاق دینا چاہتے تھے۔ بھابھی کے رشتہ دار اندر پڑے اور وہ امی کے پاس آئے۔ بھائی کو سمجھایا، بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ ایک موقع دو۔ اتنا سب ہونے کے باوجود میرے بھائی کے دل میں ابھی بھی نازنین بھابھی کے لیے محبت تھی۔
ان کے دل پر ان کا اختیار نہ تھا۔ آخر کافی امی کے بھی سمجھانے کے بعد بھابھی گھر آ گئیں، کیونکہ وہ ایسی حالت میں تھیں کہ ابھی طلاق نہ ہو سکتی تھی۔ اب بھائی ہمارا بھی خیال رکھتے، امی جان کے گلے میں پہلے کی طرح باہیں ڈال دیتے، مگر جوں ہی بھابھی آ جاتی وہ خاموش ہو جاتے اور تیوری پر بھل پڑ جاتے۔ بھابھی دل محسوس کر رہ جاتی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے جن کو وہ کمال ضبط سے پی جاتی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے دل میں ٹھنڈک پڑتی، جی ہی جی میں خوش ہوتی کہ اب آیا مزہ۔ ایسا درد ہوتا ہے محبت کے چھن جانے کا۔ ایک روز پھر ہنگامہ ہوا۔ بھائی نے اپنے شک کی وجہ سے پھر بیوی کو برا بھلا کہا۔ بھابھی نے رو رو کر قسمیں کھائیں۔ بھائی کا دل صاف نہ ہوا۔ وہ یہی سوال کرتے تھے کہ آخر وہ خط کہاں سے آیا تھا؟ وہ خط بھی تمہارے کسی عاشق نے ہی تمہیں لکھا تھا۔ اس سوال کا بھابھی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بھائی جان کیسے اپنی معصوم بہنوں پر شک کرتے، جبکہ بھابھی یہ بھی کہنے کی جرت نہ کر سکی کہ کیا خبر ہو، خط تمہاری ماں بہنوں نے رکھا ہو، اور اب بھی تمہاری بہن ہی کی وجہ سے میں پھنسی ہوں، کیونکہ بھائی کبھی ان کا اس بات پر اعتبار نہ کرتے۔ جوں توں کر کے بھابھی اپنی اجاڑ زندگی کے دن تمام کرنے لگیں۔ ان کی ٹھنڈی آہیں بے اثر نہ گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے قصوروں کی سنتا ضرور ہے، اس کے گھر دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ ایک رات میں روشان سے ملنے چھت پر گئی کہ اچانک بھابھی کی آنکھ کھل گئی۔ لائٹ چلی گئی تھی۔ بھائی نے ان سے کہا کہ تم چھت پر پڑی چارپائیوں پر بستر لگاؤ، گرمی میں نیند نہیں آ رہی، میں اوپر جا کر سوتا ہوں۔ رات کے 2 بجے ہوں گے جب بھابھی کھیس اور تکیے لے کر اوپر آئیں۔ اس وقت میں اور روشان محبت کے گیت سرگوشیوں میں گنگنا رہے تھے۔ اچانک کسی کو آتے دیکھ کر ہم دونوں بوکھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھابھی نے کہا، یہ میں ہوں نمرا، تمہارے بھائی جان اوپر سونے کو آ رہے ہیں، تم جلدی سے نیچے جاؤ، نہیں تو آج تمہاری خیر نہیں ہے۔ ترنت پنڈیر کود کر ادھر کو نکل گیا اور میں فوراً نیچے کو لپکی۔ 5 منٹ کے توقف سے بھائی جان اپنے کمرے سے نکلے اور چھت پر چلے گئے۔ اس روز خدا نے بال بال بچایا۔ اگر بھابھی نے بروقت اطلاع نہ کی ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ صبح میں نے بھابھی سے ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگی اور ان کی عظمت کو سلام کیا، جنہوں نے میرے عیب پر پردہ رکھ لیا تھا اور مجھے اپنے پیارے بھائی کی نظروں میں گرنے سے بچا لیا تھا، ورنہ میں عمر بھر ان کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بھابھی نے بتایا کہ مجھے اندازہ تھا کہ ایک خط والی حرکت بھی تمہاری ہی تھی، اور اس رات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ سب اتفاقاً تھا یا نہیں، لیکن میں نے صبر سے کام لیا۔ بعد میں بھابھی نے کوشش کر کے میری شادی روشان سے کروا دی، اور میں نے بھی بھائی جان سے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے بھابھی پر سے الزام کو دھو ڈالا۔ راحیل بھائی کو یہی بتایا کہ آپ نے ہم سے اپنی توجہ ہٹا لی تھی، آپ کا پیار دوبارہ پانے کی خاطر میں نے ناسمجھی میں ایسی حرکت کی۔ دراصل میں یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے بھائی کا پیار ہم سے چھیننے والی بھابھی ہی ہے، اس کے سوا میری کچھ اور نیت نہ تھی۔ خبر نہ تھی کہ آپ لوگوں کی خوشیاں اجاڑ رہی ہوں۔ بھائی کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ سب ان کی بہن کا کیا دھرا تھا۔ بھائی نے 4 سال تک مجھ سے بات نہ کی، پھر آہستہ آہستہ بھابھی کے ہی سمجھانے پر ان کا رویہ مجھ سے بہتر ہوا، اور اب تو میں شادی شدہ ہو چکی تھی۔ وہ اب مجھے کیا سزا دیتے؟ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ وہ بھی معاف کر دے، جیسے کہ میرے پیاروں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ صد شکر کہ میرے بھائی اور بھابھی کا گھر پھر سے بس گیا، اور ان کے بچوں کی آمد سے خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ کبھی کبھی ہم ناسمجھ لڑکیاں جذبات میں آ کر کیسی غلطیاں کر جاتی ہیں کہ بس اللہ ہی ہم کو ہدایت دے۔